عن زید بن ثابت انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل۔ حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تجرد لإحلالہ، کہ احلال کا معنی ویسے یعنی اللہ اکبر کہنا یا تلبیہ کہنا ہے، لیکن یہاں پر یہ احرام باندھنے کے معنی میں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑے اتارے لإحلالہ تلبیہ کہنے کے وقت، واغتسل اور غسل کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سلے ہوئے کپڑے جو تھے وہ اتارے، غسل فرمایا اور پھر آپ نے احرام باندھا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ویسے تو احرام باندھتے وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا احرام باندھنے سے پہلے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبد راسہ بالغسل۔ لبدہ یعنی بالوں کو چپکا لینا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ غسل کہتے ہیں یہ ختمی مٹی کو، یعنی آپ نے ختمی مٹی لگا کے اپنے بالوں کو چپکا لیا تاکہ وہ منتشر نہ ہوں، کیونکہ حج کے درمیان میں ظاہر ہے بندہ بیر ہوتا ہے تو ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے بالوں کو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے ختمی مٹی سے آپس میں چپکایا۔ وعن خلاد بن صائب عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل۔ خلاد بن صائب اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فامرنی، پس انہوں نے مجھے حکم دیا، ان آمر اصحابی، کہ میں حکم دوں اپنے صحابہ کرام کو، ان یرفعوا اصواتہم، کہ وہ بلند کریں اپنی آوازوں کو، بالاحلال والتلبیہ، احرام باندھتے وقت اور تلبیہ کہتے وقت، یعنی جب وہ تلبیہ کہیں، یعنی احرام باندھتے وقت تلبیہ کہیں یا بعد میں تلبیہ کہیں، تو وہ اپنی آوازوں کو اونچا کیا کریں۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ تلبیہ کو اونچی آواز سے پڑھنا یہ اسلام میں مستحسن ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا وہاہنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جو تلبیہ کہتا ہے، لبا من ان یمینہ و شمالہ، تو اس کے دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف سے تلبیہ کہتے ہیں، من حجرن، تمام پتھر، و شجرن، تمام درخت، او مدرن، یا مٹی کے ٹیلے۔ جب ایک بندہ تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کے درخت، پتھر اور مٹی کے ٹیلے جو ہیں وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں۔ حتی تنقطع الارض، یہاں تک کہ زمین ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ قریب قریب کے درخت پتھر تلبیہ کہتے ہیں، یہاں تک زمین جاتی ہے وہاں تک کہ سارے تلبیہ کہنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق
روحانیت کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی روح کو مضبوط کر لے تو ممکن ہے وہ پتھروں کو تلبیہ کہتے ہوئے سن بھی لے، لیکن اگر اس کی روح جو ہے وہ اتنی یعنی نہیں ہوگی تو پھر اسے کم از کم اس پر ایمان ضرور رکھنا چاہیے کہ اگرچہ میں نہیں سن رہا لیکن سرکار نے فرمایا ہے، تو سرکار کا فرمانا جو ہے وہ میرے لیے میرے سننے سے بڑھ کر قابل اعتبار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے وہ تلبیہ کہتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ رکعتان ثم اذا استوت به الناقہ قائمۃ عند مسجد ذی الحلیفہ احل بهؤلاء الکلمات ویقول لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک لبیک والرغباء الیک والامل۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے پاس 2 رکعتیں پڑھی، یعنی ذوالحلیفہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہاں اس وقت تو مسجد نہیں تھی، جو مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے وہ مدینے والوں کے میقات ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا تھا اور پھر آپ نے 2 رکعتیں وہاں پر پڑھی جو احرام کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ ثم اذا استوت به الناقہ، پھر جب آپ کی اونٹنی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی عند مسجد ذی الحلیفہ، مسجد ذی الحلیفہ کے پاس، احل بہؤلاء الکلمات، تو سرکار نے تلبیہ کہا ان کلمات کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تمام سعادتیں تیرے دست قدرت میں ہیں، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں اور میری رغبت اور میرا عمل تیری طرف ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ مختلف کلمات جو ہیں وہ منقول ہوتے ہیں، یعنی ہم جو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پہلے بھی آیا شاید بعد میں بھی آئے، عموماً یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اور پھر یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت جو ہے وہ کسی کمزور سند کے ساتھ آ گئی، اس میں اور کوئی الفاظ آ گئے، اور ایک روایت بڑی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس میں اور الفاظ ہیں، اس کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتیں علماء تو جانتے ہیں، یعنی جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مختلف کلمات ہیں، لیکن عوام میں ایسی باتوں کو پھیلا کے خام کا ایک ان کو پریشان کر دینا یہ کوئی حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ اور آج کل تو اس سے بھی اگلی بات آ گئی کہ کہتے ہیں جو تم جس طریقے سے دعا مانگتے ہو یہ تو دعا ہے ہی نہیں، تمہاری تو نمازیں ضائع ہوگی، یعنی نمازیں ضائع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ کسی بات پہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس پہ کہہ دیتے ہیں کہ نمازیں تمہاری ضائع ہوگی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف کلمات ہوتے ہیں جو روایات میں آتے ہیں، کبھی ایک بات عوام میں مشہور ہو جاتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، وہ غلط تو نہیں ہوتی، کبھی کوئی سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس روایت میں۔ تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایک اجنبی بات لا کے لوگوں میں شک پیدا کر دینا، یہ تو آپ بتائیں یا تو بندہ پوری وضاحت کر دے نا کہ بھی یہ کلمات ہیں اور یہ کلمات بھی آئے ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہنا کہ نہیں تم تو غلط پڑھتے رہو، اصل کلمات تو یہ ہیں، یہ کوئی اسلامی یعنی حکمت اسلامی دعوت نہیں ہے، یہ خام خواہ اپنے آپ کی ایک انفرادیت ثابت کرنے کا مرض ہے، جس میں بندہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ ایک احساس کمتری کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی تلبیہ ہے اور یہ بھی تلبیہ ہے، کوئی اس طریقے سے پڑھ لے یا اس طریقے سے پڑھ لے، تلبیہ ہر حال میں ہو جائے گا۔
وعن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ، عمارہ بن خزیمہ بن ثابت اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، انہ کان اذا فرغ من تلبیتہ، کہ جب آپ اپنے تلبیہ سے فارغ ہوتے تھے، سأل اللہ رضوانہ والجنہ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال کرتے تھے کہ اللہ تو راضی ہو جا، والجنت، اور جنت کا سوال کرتے تھے۔ یعنی آج کل یہ بھی ایک چیز آئی ہے اور اس کو ہمارے نعت خوانوں اور قوالوں نے زیادہ یعنی اختیار کیا ہے کہ جنت کا ذکر جو ہے وہ حقارت سے کیا جاتا ہے، یعنی مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے یار کا در کافی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حقیقت کا ادراک کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بس یعنی ذوقی قسم کی باتیں بول کے لوگوں میں ایک بے عملی پیدا کرنا اور انہیں سنت کے راستے سے ہٹانا، شعوری یا غیر شعوری طور پر، یہ اس چیز کا مظہر ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور سرکار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے آگ سے نجات عطا فرمانا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی شفاعت سے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی، لیکن اللہ سے مانگنا بندے کی شان ہے، اللہ سے پناہ مانگنی بندے کی شان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اللہ پاک نے آپ کی شفاعت کا اعلان کیا، اور نہ جانے اللہ پاک نے آپ کو کیا شانیں کیا عظمتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے دوزخ کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ ہوں، کیونکہ میں وہ ہوں، وہ سرکار کے طریقے پر نہیں چل رہا، اس نے کسی اور کا طریقہ اختیار کر لیا۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد الحج اذن فی الناس فاجتمعوا فلما اتى البید احرم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، حجۃ الوداع کی بات ہے، فاجتمعوا، بہت سے لوگ پھر وہاں پر اکٹھے ہو گئے کہ ہم سرکار کی معیت میں حج کریں گے۔ فلما اتى البید، بیدہ ویسے میدان کو کہتے ہیں، اس سے مراد وہی ذوالحلیفہ جو وہ میقات ہے، جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آ کے آپ نے احرام باندھا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرک جو تھے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہتے تھے لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ویلکم، کدے کدے، اور تمہاری بربادی ہو، یہاں رک جاؤ رک جاؤ، یعنی اس سے آگے نہ پڑھو۔ آگے وہ کیا پڑھتے تھے؟ الا شریکن ہوا لکا تملکہ، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہی شریک جسے تو نے اپنا شریک بنا دیا ہے، یعنی بتوں کو وہ سمجھتے تھے نا خدائی میں شریک ہیں۔ وما مالکا، اور جس کا وہ مالک بن گیا ہے۔ یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت، وہ یہ کلمات کہتے تھے جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے تھے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے تلبیہ نہیں پڑھا جاتا، تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک الا شریک ھو لک تملکہ، تو یہ اس کی کوئی وجود نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، سب اس کے بندے۔ جو حجۃ الوداع ہوا تھا، یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، میرے خیال میں اگر یہ اگلے درس میں بھی ختم ہو جائے تو ہمت ہے، تو بہرحال میں اس کا کچھ حصہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ وان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن، یہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم میری، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، کہ تم میری آل کے ایک شہزادے کو پڑھاؤ گے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے، ان سے حضرت امام باقر نے روایت کیا ہے، تابعی ہیں۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بالمدینہ 9 سنین لم یحج، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 9 سال ٹھہرے اور آپ نے حج نہیں کیا۔ ثم اذن فی الناس بالحج فی العاشرہ، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، پہلے بھی بات آئی تھی، اور 9 ہجری میں جو حج کا امیر بنایا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو سرکار نے بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کے گئے، اور بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں، جو بار بار معاہدے توڑتے ہیں، ان کے معاہدے ان کے منہ پر دے مارو۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ حج کے مجمع میں اس کا اعلان کر دو کہ تمہارے معاہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ ان کی 4 قسمیں ہیں، وہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، یعنی اگر کسی نے معاہدہ نہیں توڑا تھا تو اس کو نہیں توڑا گیا، اگر کوئی اپنے وعدے پر قائم تھا اور کچھ مدت باقی تھی اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا، جو بار بار معاہدے توڑتے تھے ان کے معاہدے ختم کر دیے گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جب پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت تھا، سیدنا ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو چکے تھے، سرکار کی اونٹنی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اونٹنی کی آواز سن کے حضرت علی نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ امیر انت ام مامور، یعنی کیا سرکار نے آپ کو امیر حج بنا دیا ہے یا امیر حج میں ہوں، آپ کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، امیر حج آپ ہیں اور میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے مشرکین کے ساتھ، اسے میں توڑنے کا اعلان کروں، یعنی ان کا معاہدہ جو بار بار وہ توڑ رہے ہیں، میں اعلان کر دوں کہ وہ معاہدہ ہم ختم کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ جب ایک قبیلہ کوئی معاہدہ کرتا تھا تو یا تو اس کا سردار اسے توڑتا تھا، یعنی اگر اس نے ختم کرنا ہوتا اس کو تو سردار اعلان کرتا، یا سردار کا کوئی قریبی عزیز اعلان کرتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جا کے یہ اعلان کر دیں۔ اور اس مقام پر یہ کہنا کہ دیکھو ابو بکر صدیق کو تو آیات نہیں پڑھ کے سنانی آتی تھی، حضرت علی چل گیا، انہوں نے جا کے آیات سنائی۔ ان سے بندہ پوچھے کہ اس کو قرآن کی آیات نہیں پڑھنی آتی تھی تو سرکار نے اسے اتنے بڑے لوگوں کا امیر حج بنا دیا تھا، یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال تو 10 ہجری میں، 9 میں ابو بکر صدیق امیر تھے حج کے، 10 میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاج، اعلان کیا ہوا، لوگوں میں اعلان کر دیا کیا کہ اللہ کے رسول حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ فقدم المدینہ بشر کثیر، تو مدینہ میں مخلوق خدا اکٹھی ہو گئی کہ سرکار کی میت میں حج کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فخرجنا معہ، پس ہم نکلے سرکار کے ساتھ، حتی اذا اتینا ذی الحلیفہ، یہاں تک کہ جب ہم ذی الحلیفہ پر پہنچے، وہ جو میقات ہے،
جسے آج کل بیار علی کہا جاتا ہے، بیر کی جمع بیار. فولدت اسماء بنت امیس محمد ابن ابی بکر. حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت محمد بن ابو بکر کو جنم دیا. حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق کی اہلیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ محمد بن ابی بکر کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ ذوالحلیفہ کے مقام پر. کب؟ 10 ذوالحج کو، 10 یعنی جو ذی الحج ہے، نہیں یہ یعنی 10 سال، جو 10واں سال ہے ہجرت کا، 11 میں تو آپ کا وصال ہو گیا نا. 10 ہجری کو جو حج ہوا، اس میں ذوالحج کے مہینے میں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے ذوالحلیفہ کے مقام پر، اور ربیع الاول کے لگ بھگ سرکار کا وصال ہو گیا. تو کتنے مہینے بنے جناب؟ 3 یا 3.5 مہینے کے تھے محمد بن ابو بکر جب سرکار کا وصال ہوا. مجھے بتاؤ وہ صحابی کیسے ہو گئے؟ کیا 3-4 مہینے کا بچہ صحابی ہوتا ہے؟ اس میں ایک اصولی بات ہے کہ محدثین نے یہ کہا ہے، دیکھیں نا، کہ من لقی النبی، جس نے سرکار سے ملاقات کی، تو اسے پتہ تو ہو کہ میں ملاقات کر رہا ہوں، یہ سرکار ہیں، شعور تو ہو نا اس کو. یعنی یہ تو یزیدیوں نے، انہوں نے ناصبیوں نے کہا نا حضرت امام حسین اور امام حسن کی صحابیت کو ختم کرنے کے لیے کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. حالانکہ محدثین نے تو بالغ ہونے کی شرط نہیں لگائی. محدثین نے یہ کہا شعور ہونا چاہیے، یعنی اسے پتہ ہو کہ یہ سرکار ہیں اور میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں. تو محمد بن ابی بکر کیسے صحابی بن گئے جو 3 مہینے جن کی عمر ہے جب سرکار کا وصال ہو گیا؟ اس لیے محمد بن ابو بکر صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا حیا نہیں ہے، انہیں محمد بن ابو بکر کی صحابیت ثابت کرنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے. تو محمد بن ابو بکر کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ 10 ہجری کو ذوالحلیفہ کے مقام پر ذوالحج کے مہینے میں، جب سرکار حجۃ الوداع کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع، یعنی یہ کیوں انہوں نے بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماء بنت امیس کے ہاں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، تو انہوں نے، حضرت اسماء بنت امیس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، میں کیا کروں؟ یعنی میں تو اب ظاہر ہے، پھر وہ پاکی کے دن تو ختم ہو گئے، وہ نفاس کے دن شروع ہو گئے، اب میرے حج کا کیا بنے گا، میں کیا کروں؟ قالا، آپ نے فرمایا، اغتسلی، غسل کر، واستسفری، اور کپڑا باندھ کے خون بند کر دے، بثوبن، یہ کپڑے کے ساتھ، واحرمی، اور احرام باندھ لے. یعنی غسل کر کے، ظاہر ہے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے اوپر کپڑا یعنی باندھ کے خون کو بند کر دو اور احرام باندھ لو. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی. ثم رکبا القصوہ، پھر آپ قصوہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے. حتی اذا استوت بہ ناقتہ علی البیدہ، یہاں تک کہ جب اس میدان میں آپ کی اونٹنی بالکل کھڑی ہو گئی، احل بالتوحید، تو آپ نے توحید کا کلمہ بلند کیا، یعنی تلبیہ کہا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. قال جابر، اچھا یہ آپ، یعنی آپ میں سے اکثر لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، تلبیہ میں ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، اور پھر ایک محفل ہوتی ہے نا، ایک محفل ہوتی ہے کوئی، اس میں کوئی اللہ کا مقرب بندہ بیٹھا ہو تو محفل کا رنگ بدل جاتا ہے.
تو یعنی اب اندازہ کیجئے کہ جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے سرکار کی معیت میں حج کیا اور سرکار کی معیت میں تلبیہ پڑھا، کیا منظر ہوگا وہاں پہ، کیا کیفیت ہوگی۔ قال جابر، حضرت جابر کہتے ہیں لسنا ننوی الا الحج، کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی، یعنی ہم نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، احرام باندھتے ہوئے ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی۔ لسنا نعرف العمرہ، ہم تو عمرے کو جانتے نہیں تھے۔ جابر کہتے ہیں ہمیں تو عمرے کا علم نہیں تھا، کس طریقے سے عمرہ بھی ہوتا ہے، ہم تو حج کی نیت کر کے گئے تھے۔ حتی اذا اتینا البیت معہ، یہاں تک کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، استلم الرکن، تو سرکار نے حجر اسود کو استلام کیا، یعنی یہ جو اشارہ کرتے ہیں۔ فطاف سبعا، پھر اپنے ساتھ چکر کاٹے، طواف کے ساتھ چکر۔ فرمل ثلاثا، تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا۔ رمل آپ جانتے ہیں کہ ذرا سینہ اکڑ کے چلنا 3 چکروں میں، پہلے 3 چکروں میں ذرا اکڑ کے چلنا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے نا کہ اس کا جو اصل جو اس کا پس منظر تھا کہ جب مسلمانوں کو 6 ہجری میں انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا مشرکین نے، اور 7 میں مسلمان آئے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین نے آپس میں کہا کہ مسلمانوں کو یثرب کی گرم ہوا نے کمزور کر دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا ذرا سینہ تان کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ تو یہ اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ کسی نے بعد میں حضرت ابن عمر سے کہا کہ بھی وہ تو ایک وجہ تھی کہ ہم رمل کرتے تھے، اب رمل کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جو سرکار نے سنت جو سرکار کی بن گئی وہ قیامت تک کے لیے باقی رہتی ہے، وہ حالات سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ، ان کی جو ہے نا مقاصد شریعت، اس پر بہت اچھی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رمل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اور بہرحال اس پہ ایک اداسی ہوتی ہے، کوئی بڑا پہنچا ہوا ہو تو الگ بات ہے، اپنی جیسے بندوں کی میں بات کر رہا ہوں، بچوں سے دور ہے بندہ، ایک وطن سے دور ہے، پھر ماحول مختلف ہے، تو ایک طبی سی بات ہے، اداسی ہوتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رمل اس لیے کیا گیا ہے کہ بندہ گویا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے کہ میرے مالک اگرچہ میں وطن سے دور ہوں، میں قبیلے سے دور ہوں، خاندان سے دور ہوں، لیکن میں تیری محبت میں مست ہوں۔ جیسے بندہ ٹور سے نہیں چلتا تو وہ اس طریقے سے چلتا ہے، میں تیری محبت میں مگن ہوں، تو اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے رمل کیا، یہ پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے۔ وہ جو استوا ہوتا ہے، وہ جو کندھے کو ننگا کرتے ہیں، وہ اس میں طواف میں ہوتا ہے، جس کے بعد صحیح ہوتی ہے، یعنی لوگ تو عرفات میں بھی ننگا کیے رکھتے ہیں نا کندھا، وہ نہیں ہے، صرف طواف میں ہوتا ہے، اور اس طواف میں جس کے بعد صحیح ہوتی ہے۔ اگر بندہ ویسے طواف کرے گا تو کندھے کو ننگا کرنا اس کی کوئی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ فتح فصبن رمل مشعربن، 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، اور 4 میں آپ روٹین کے مطابق آپ نے طواف کیا۔ ثم تقدم الی مقام ابراہیم، پھر آپ مقام ابراہیم پہ تشریف لائے۔ فقرأ، اور آپ نے یہ آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا کرو، یعنی یہاں نماز پڑھا کرو اس کے پاس۔ فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ فجعل المقام بینہ و بین البیت، اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ آپ نے مقام ابراہیم اور بیت کو اپنے درمیان میں کر دیا، یعنی مقام ابراہیم جو تھا وہ بیت اور آپ کے درمیان میں آ گیا، یعنی یہ بیت اللہ شریف ہے، ساتھ مقام ابراہیم ہے۔ اگر بندہ مقام ابراہیم کے بعد جا کے نفل پڑھتا ہے
تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے وہ بیت اللہ شریف اور سرکار کے درمیان میں آ گیا. اس طریقے سے آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں. یہ طواف کی 2 رکعتیں. جی فصلى رکعتین فجعل المقام بینہ وبین البیت وفی روایت انہ قرأ فی رکعتین، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پڑھا 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، وقل یا ایھا الکافرون. یعنی جو طواف کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اس میں سورہ اخلاص اور سورہ کافرون پڑھی. ثم رجع الی الرکن، پھر آپ رکن کی طرف لوٹے، یعنی وہ جو حجر اسود ہے. فاستلمہ، اس کو بوسہ دیا. ثم خرج من الباب الی الصفا، یا استلام کیا. پھر آپ نکلے دروازے سے صفا کی طرف. فلما دنا من الصفا، جب آپ صفا کے قریب ہوئے، اب جب بندہ نکلتا ہے تو صفا جو ہے وہ دائیں طرف آتی ہے اور مروہ بائیں طرف آتی ہے. تو آپ صفا کی طرف نکلے. قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. دیکھیں یعنی شاعر جو ہے نا، شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں. جیسے کسی دوست نے کوئی تحفہ دیا ہے تو بندہ اس تحفے کو دیکھتا ہے تو اسے دوست کی یاد آتی ہے، یا کوئی یعنی کسی کی نشانی ہوتی ہے کوئی تو اس کی یاد آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ بھاگی ہیں، اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ہے کہ تم یہاں پر ہے، یعنی جب بھاگو گے تو تمہیں میری یاد آئے گی. تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ابدأ بما بدأ اللہ بہ، اب ان کا طواف کرنا تھا نا. اگر سرکار مروہ سے شروع کر کے صفا پہ جاتے تو پھر بھی حکم ہوتا نا اسلام کا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ابتدا کرتا ہوں اسی سے جس سے اللہ نے ابتدا کی. یعنی اللہ نے ابتدا کی سے کیا مراد ہے کہ اللہ پاک نے جب صفا اور مروہ کا ذکر کیا، پہلے صفا کا ذکر کیا پھر مروہ کا کیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا میں ادھر سے شروع کرتا ہوں ان کے درمیان سعی. فبدأ بالصفا، پھر آپ نے صفا سے اس کو ابتدا کی. فرکع علیہ، پھر آپ اس وقت تو پہاڑیاں ہوں گی نا، اب تو پہاڑیاں نہیں ہیں نا، اب تو وہ نشانیاں سی ہیں، پتہ نہیں اب وہ بھی ہیں جو ختم ہو گئی ہیں. بہرحال چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. اب وہاں پر بڑا موٹا سا انہوں نے شیشہ لگا دیا تھا، اب پتہ نہیں کہ اور چینج ہو گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں کوئی 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہاں پہلے تھیں نہیں نشانیاں تو کافی، یہ 2000 کے بعد تک بھی رہیں. اس وقت پوری پہاڑیاں تھیں جب سرکار یہ کر رہے تھے نا، اس پر بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، اس سے وہ مراد ہے. فرقہ علیہ، پہاڑی پر چڑھے، یعنی صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے. حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا. فاستقبل القبلہ، پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا. فوحد اللہ، اللہ کی توحید کو بیان کیا. وکبرہ، اللہ کی تکبیر پڑھی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا. وقال، اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، یہ دعا یعنی اس وقت آپ نے پڑھی. لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی بھی اللہ کی ہے اور تعریف کے لائق بھی میرے رب کی ذات ہے. لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے. انجز وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. یعنی وعدہ کیا تھا کہ مکے سے شرک کو ختم کر دیا جائے گا، مشرکین کے تسلط سے اللہ کا گھر آزاد ہو جائے گا، اللہ اسلام کو غلبہ دے گا، اللہ اسلام کو فتوحات دے گا. میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میرے خدا نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا. انجز وعدہ. ونصر عبدہ، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. عبدہ سے مراد سرکار کی اپنی ذات، یعنی میرے رب نے میری مدد فرمائی. یہ نہیں ہے کہ یعنی میں نے کس بڑی پلاننگ کی ہے جیسے ایک عام بندے کی سوچ ہوتی ہے. یہ شان عبدیت ہے کہ پروردگار اگر تو میری مدد نہ فرماتا تو کچھ نہ ہو سکتا.
ونصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب، اور اللہ نے دشمنوں کو شکست دے دی، وحدہ، وہ ایک ہے، ثم دعا بین ذالک، پھر آپ نے یعنی دعا مانگی اس کے درمیان، قال مثل ھذا ثلاث مرات، یہ آپ نے یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھے، ثم نزل، پھر سرکار اترے، ومشى الی المروہ، یعنی پہاڑی سے اترے، اب وہ کافی سارا فاصلہ بن جاتا ہے، صفا ختم ہو گئی، پھر آپ مروہ کی طرف چل پڑے وہ صحیح کرتے ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرمائے۔